جوانوں، اپنے بوڑھے باپ اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ یہ 3 وفائیں ضرور کرنا، ورنہ یاد رکھنا پچھتاتے رہو گے۔ اگر تم اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ یہ 3 وفائیں نہیں کرو گے تو ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، اللہ تمہاری زندگی سے خوشیوں کو چھین لے گا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ یہ 3 وفائیں ہر حال میں کرنا، یہ 3 وفائیں ضرور کرنا۔ اگر یہ 3 وفائیں نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، پھر تمہاری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ہر دن تمہیں ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی چیز تم سے چھین لی گئی ہو، یہ خالی پن اور دکھ تمہارے اندر پھیل جائے گا، اور تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہے گی جو کسی کی محبت اور دعاؤں سے آتی تھی، جو چمک کسی کی محبت سے آتی تھی، جو چمک کسی کی دعاؤں سے آتی تھی، وہ چمک کسی بھی حال میں نہیں رہے گی۔ پھر تم ساری زندگی سکون کے لیے ترستے رہو گے، سکون کے لیے ترستے رہو گے، لیکن سکون تم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، چین و قرار تم سے روٹھ جائے گا، تمہارے دل کی دنیا اجڑ جائے گی، تمہارے دل کی حالت ایسی ہوگی جیسے ایک دریا ہو جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہو، ایک دریا ہو جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہو، جاہو جلال میں رہتا ہو، کبھی تھمتا بھی نہ ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے بھی تم سے منہ مول لیں گے، تمہارے اپنے تم سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ والدین کی دعاؤں کی اہمیت کو تم نے نظر انداز کیا، پس پشت ڈالا، اور اب تمہاری زندگی میں وہ محبت، وہ سکون نہیں ہوگا جو ماں باپ کی دعاؤں میں تھا، جو محبت ماں باپ کی دعاؤں میں تھی وہ محبت نہیں ہوگی، جو سکون، جو اطمینان بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں میں تھا وہ سکون نہیں ہوگا۔ آخر وہ 3 وفائیں کون سی ہیں؟ جوانوں، ایک روتی ہوئی ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے دروازے پر آئی، چھوٹے بیٹے کے دروازے پر ایک روتی ہوئی بوڑھی ماں آئی، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیٹے کی آواز آئی، کون؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹے میں تیری بوڑھی ماں ہوں، بیٹا میں تیری بوڑھی ماں ہوں، خدارا دروازہ کھولو، مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کونا دے دو، چھوٹا سا کونا دے دو رہنے کے لیے، جہاں میں اپنی زندگی کا وقت گزار سکوں، جہاں میں زندگی کے آخری دن گزار سکوں۔ ہائے، یہ سنتے ہی اندر سے بیٹا غصے میں لال پیلا ہو گیا، غصے میں بھڑک اٹھا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بولا، ارے تو پھر آ گئی، پھر آ گئی، تیری وجہ سے ہی تو میرے گھر کا سارا ماحول خراب ہوا تھا، تو وہی نہیں ہے جو ہمیشہ میری بیوی اور بچوں کے درمیان زہر گھولتی رہتی ہے، میری بیوی کے درمیان زہر گھولتی رہتی ہے، تو وہی نہیں ہے، اور تیری ہی وجہ سے میں اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا، تیرے بغض نے میرے گھر کے امن کو چھین لیا تھا۔ ارے ماں، تو جانتی نہیں تھی کہ میری بیوی میری کمزوری ہے، تو ہمیشہ میری بیوی کے پیچھے چغلی کرتی اور میرے بچوں کی غیبت کرتی رہتی تھی، تیرے ان کرتوتوں کی وجہ سے، تیرے ان برے کاموں کی وجہ سے میں نے تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، صرف میں ہی تو تیرا بیٹا نہیں، باقی سب مر گئے ہیں، باقی سب چلے تو نہیں گئے، باقی سب مر تو نہیں گئے، بس انہی کے پاس چلے جاؤ، میری جان چھوڑ دو۔ ایک بار میں نے تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا، تو بڑے بیٹے کے پاس چلی گئی تھی، پھر تو مڑ کر آ گئی، اور میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ جوانو، جب بیٹے نے دروازے پر کھڑی اپنی بوڑھی اور کمزور ماں کو یہ جملے بولے ہوں گے تو ماں کا دل کتنی شدید تکلیف میں ڈوبا ہوگا، کتنی سخت تکلیف میں ڈوبا ہوگا۔ وہ دل جس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا تھا، آج اسی بچے کے منہ سے ایسے کلمات سنے ہوں گے ماں نے جو کسی بھی ماں کی برداشت سے باہر ہو۔ جب ماں نے بیٹے کے یہ جملے سنے ہوں گے تو اس کی آنکھیں کتنی روئی ہوں گی۔ اس وقت ماں نے اللہ کے سامنے رو کر کیا کہا ہوگا؟ کون سا شکوہ پیش کیا ہوگا؟ کون سی شکایت پیش کی ہوگی؟ وہ اللہ کے حضور بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہوگی یا پھر بیٹے کے حق میں بد دعا دے رہی ہوگی؟ باہر دروازے پر کھڑی ماں نے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹے تو میرا بیٹا ہے، تو ہی تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے بڑی محبت سے پالا ہے، تیرے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے،
تیرے درد کو اپنے دل کا درد سمجھا۔ بیٹا اگر باقی بیٹوں نے میری عزت کا لحاظ نہیں رکھا، اگر باقی بیٹوں نے میری محبت کا لحاظ نہیں رکھا تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، وہ ان کا اپنا فعل ہے، لیکن تو تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو مجھ سے وفا کرنا۔ ہائے بیٹے میں اس وقت لاوارث ہوں، میرے بیٹے میں اس وقت بے بس ہوں، لاوارث ہوں، خدا را میں لاوارث اور بے سہارا، ماں کو سہارا دے دو نا۔ بیٹا میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں بے بسی ہے، لیکن میں رو کر اللہ کے سامنے فریاد بھی نہیں کر سکتی۔ میں اس وقت بہت دکھی ہوں میرے بیٹے، میں بے بس بھی ہوں، لیکن میں کیا کروں، رو کر اللہ کے سامنے فریاد بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ کہیں میری بد دعا کے بدلے میرے بیٹوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہائے ظالم بیٹے کو پھر بھی رحم نہ آیا، ماں روتی رہی، چیختی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن اس کے دل پر ماں کی چیخوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ بیٹا اندر جا کر کنڈی لگا کر سو گیا، اندر جا کر کنڈی لگا کر سو گیا، اور پوری رات ماں دروازے پر بیٹھی سردی میں تڑپتی رہی، سسکتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرے، لیکن کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی اسے اپنے گھر کے اندر سلانے والا نہیں تھا۔ جوانوں رات کا وقت گزر گیا، اور صبح جب بدقسمت بیٹا اٹھا، جب باہر نکل کر دروازہ کھولا تو جو منظر اس کے سامنے آیا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا تھا۔ جب بدقسمت بیٹے نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر ایک لاوارث میت پر پڑی، دروازے کے ساتھ ٹیک لگی ایک لاوارث میت پر پڑی، جو اس طرح پڑی تھی جیسے سخت سردی میں بغیر چادر کے کسی کمزور انسان کو سردی لگتی ہے نا، بغیر چادر کے کسی کمزور سے انسان کو سردی لگتی ہے نا سخت سردی میں، اور وہ بے بس ہو کر اکٹھا ہو کر پڑا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے وہ ماں بھی اسی طرح پڑی تھی، وہ میت بھی اسی طرح اکٹھی ہو کر پڑی تھی۔ قصہ مختصر میرے بھائیوں، ماں روتی ہوئی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اللہ کے سامنے فریادیں کرتی ہوئی، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتی ہوئی، اللہ کو اپنے درد کی کہانیاں سناتی ہوئی اللہ کے پاس چلی گئی۔ موت سے پہلے زندگی کے آخری لمحات میں ماں نے اللہ کے سامنے یہ ضرور کہا ہوگا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں نے تیرے بندوں کے ساتھ کیا کیا اور تیرے بندوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں نے تیرے بندوں کے لیے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قربان کی، میں نے انہیں صرف روٹی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے پالا ہے، لیکن میرے اللہ تیرے بندوں نے مجھ سے وفا نہیں کی، تیرے بندوں کے اندر وفا کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں کوئی غیر نہیں تھی، میں تو ان کی اپنی ماں تھی۔ ہائے شاید موت سے پہلے ماں نے اللہ سے یہ کہا ہوگا، ماں نے اللہ سے یہ کہا ہوگا اللہ میرا انصاف ضرور کرنا۔ یہ الفاظ شاید اس کی آخری فریاد ہو گئے ہوں گے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت بے بس اور کمزور لاوارث ماں کی دعاؤں میں کتنی طاقت تھی میرے بھائیوں۔ قصہ مختصر جوانوں، ماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، بیٹے نے اپنی ماں کو دفنایا، مٹی کے سپرد کر دیا، اور زندگی کے دن یوں ہی گزرتے گئے، آخر کار بیٹے کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ اچانک بیٹے کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس وقت بیٹا بوڑھا ہو چکا تھا۔ بیٹے کے ذہن میں خیال آیا، ارے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں میری ماں کی جان نکلی تھی، ارے یہ تو وہی جگہ ہے جس پر پڑے آج میں سسکیاں لے رہا ہوں، یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں پر میری ماں نے آخری سانسیں لی تھی، اور آج میں بھی اسی جگہ پر پڑا ہوں، آج میں بھی اسی جگہ پر سردی میں سسک رہا ہوں جس جگہ پر میری ماں کی روح نے مجھے آخری مرتبہ بد دعا دی تھی۔ ہائے اب بیٹے کو یقین ہو گیا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنی ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اسی طرح آج اس کی اولاد نے بھی اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پوری رات فریادیں کرتا رہا، بیٹے دروازہ کھولو، دروازہ کھولنے کی فریادیں کرتا رہا۔ جس طرح ماں فریادیں کرتی رہی تھیں، ماں روتی رہی تھیں، اسی طرح آج یہ بھی اولاد سے بھیک مانگ رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، بیٹے دروازہ کھولو، گھر کے ایک کونے پر مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ لیکن اس بدبخت کی اولاد نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ باپ کمزور تھا، کہیں جا نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اور آج اسی جگہ پر پڑا ہے،
اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے جس جگہ پر بوڑھی ماں پڑی رہی تھی، اور وہیں پڑے سردی کے اندر ہی مر گئی تھی۔ سردی میں سسک سسک کر جس جگہ پر ماں کی جان نکلی تھی، آج اس کم بخت کی بھی اسی جگہ پر سردی میں سسکتے سسکتے جان نکل گئی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جوانوں، سب کچھ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ یہ 3 وفائیں ضرور کرنا۔ خدا را میرے بھائیوں، یہ 3 وفائیں ضرور کرنا۔ پہلی وفا جو تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنی ہے وہ ہے محبت۔ یہ محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے والدین کے ساتھ محبت کا سلوک کرو گے تو تمہیں خود ایک سکون اور خوشی محسوس ہوگی جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی۔ وہ خوشی تمہیں اللہ دے گا۔ یہ محبت وہ چیز ہے، والدین کو دی گئی یہ محبت وہ چیز ہے جو تمہاری زندگی میں روشنیاں بھریں گی، جو تمہاری زندگی میں انقلاب لائے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو تمہاری ہر ایک دعا قبول کرے گی، ہر ایک دعا قبولیت کے دروازے تک لے جائے گی۔ یہ وہ محبت ہے کہ تم بیٹھے زمین پر ہوگے، تمہارا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوگا۔ یہ وہ محبت ہے جو تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو مرنے کے بعد، موت کے بعد، قیامت کے دن جنت کے تمام دروازے تمہارے لیے کھول کے رکھ دے گی۔ جو لوگ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتے ہیں اور بدلے میں محبت دیتے ہیں، ساری زندگی کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ کوئی پریشانی ان کے قریب نہیں آتی، کوئی دکھ ان کے قریب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتوں کا رخ اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے جس گھر میں ماں باپ خوش رہتے ہیں۔ دوسری وفا جو تم نے کرنی ہے، جب تمہارے والدین بیمار ہو جائیں تو ان کے سامنے بیٹھنا، انہیں حوصلہ دینا۔ دوسری وفا، جب ماں باپ بیمار ہو جائیں تو ضرور ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، ماں باپ کو حوصلہ دینا، ان کا علاج کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا، اے امی، اے ابو، تمہاری بیماری صرف تمہاری نہیں بلکہ یہ بیماری تو ہماری بیماری ہے۔ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ تب تک ہمیں سکون کی سانس کیسے نصیب ہوں گی؟ اے امی، اے ابو، ہمیں تمہاری اشد ضرورت ہے، اور ہم تمہاری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ہم تمہارے بخار کو اپنا بخار سمجھتے ہیں، ہم تمہارے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں۔ اے جب ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ جملہ کہتا ہے نا کہ ابو مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے، تمہیں ہر حال میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو باپ کی آدھی تکلیف تو یہ جملہ سنتے ہی ختم ہو جاتی۔ جب ایک بیٹا کہتا ہے ابو تیری بیماری نہیں، وہ تو میری بیماری ہے، جب باپ بیٹے کے منہ سے یہ جملہ سنتا ہے تو باپ کی آدھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یقین ہو جاتا ہے، باپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب ہماری اولاد ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جب کوئی بڑی طاقت شکست نہیں دے سکتی تو یہ بیماریاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تیسری وفا جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنی ہے اور کر کے دکھانی ہے وہ ہے ان کی خدمت، خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں۔ یہ خدمت صرف ان کی ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں، بس ہو گیا کام۔ نہیں، بلکہ ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کی محبت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب تمہارے والدین کا جسم کمزور ہو جائے، جب وہ چل پھر نہیں سکتے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو تمہیں ان کے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنا چاہیے، ان کے آس پاس رہنا چاہیے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ زندگی میں جب فرصت ملے، آپ جانتے تھے نا کہ ان کے پاس تو مرنے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ آج کل یہ بات مشہور ہے، ہمارے ارد گرد کے کافی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو مرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے وقت کہاں سے لے کر آئیں؟ آپ کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو مرنے کا وقت ہی نہیں۔ یہ جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جانتے تھے
کہ ان نادانوں کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا زندگی میں کبھی فرصت ملے تو، کبھی وقت ملے تو اپنی زندگی کے قیمتی وقتوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، ان کے دکھ سن لیا کرو، ان کے درد سن لیا کرو، ان کے پیر دبا لیا کرو، ان کا سر دبا لیا کرو، ان کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھ لیا کرو، جب یہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کرا لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ بوڑھے والدین کی گئی نوکری، بوڑھے والدین کی گئی خدمت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ بوڑھے والدین کے ساتھ کی گئی محبت کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی، تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں پیچھے سے آواز دیتی، اور بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، والدین کے ساتھ یہ 3 وفائیں ضرور کرنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک نابینا شخص رہتا تھا، وہ یہودی تھا، نابینا بھی تھا۔ وہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا، وہ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا۔ وہ نابینا شخص لوگوں کو کہتا کہ محمد اس طرح کا ہے، محمد اس طرح کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں کہتا کہ محمد کی باتوں پر کبھی بھی یقین مت کرنا۔ وہ نابینا تھا، آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، یہودی بھی تھا، اور ہر وقت لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ اب آگے سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے، آگے سنیں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور پھر آپ آقا کریم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک نابینا شخص رہتا تھا، یہودی تھا، وہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا، آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا رہتا تھا۔ اب صحابہ کرام اکثر اس شخص کی باتوں پر غصے میں آ جاتے تھے، آپ غصہ کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے۔ اب وہ شخص، یہودی شخص، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا، صحابہ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا، صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، جب صحابہ کرام اس شخص پر غصہ کرتے، اسے مارنے پہ تیار ہو جاتے، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتے۔ صبر کی تلقین سنتے ہی صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، صحابہ کرام چپ ہو جاتے۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس نابینا شخص کے پاس کھانا لے کر جاتے۔ وہ نابینا شخص ایک تو یہودی تھا، دوسرا نابینا، تیسرا لاوارث بھی تھا۔ اس کے اپنے تو تھے مگر اس کے ہمدرد نہیں تھے، اس کے اپنے تو تھے مگر اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس نابینا شخص کے پاس کھانا لے کر جاتے۔ وہ نابینا شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، کہتا تھا کسی بھی حال میں تمہیں محمد کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، محمد کی باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ اسی نابینا کے لیے میرے رسول کریم روزانہ اپنے گھر سے کھانا اٹھاتے، کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتے۔ اس نابینا شخص کو میرے آقا کریم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ رسول کریم نے کبھی بھی نہیں فرمایا تھا کہ بھائی میں تمہیں روزانہ کھانا کھلاتا ہوں اور اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، روزانہ تیری بھوک مٹاتا ہوں، وقت نکال کر آتا ہوں، یار ٹائم لگتا ہے، اور تم بدلے میں میری شکر گزاری کرنے کے بجائے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہو۔ رسول کریم نے کبھی بھی نہیں فرمایا تھا۔ پتا تھا رسول کریم کو کہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا کھلا رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہ شخص کہتا تھا کہ یہاں جادوگر رہتا ہے، تو جادوگر کے بارے میں جانتا ہے؟
اس کا نام محمد ہے، وہ جادوگر ہے، کبھی بھی اس کی باتوں پر نہ آنا، وہ تمہیں خوب ورغلائے گا، اپنے دین پر لانے کی کوشش کرے گا، مگر کبھی بھی اس کی بے تکی باتوں پر نہ آنا۔ اس طرح کی رسول کریم کو باتیں کہتا، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس شخص کو نہیں فرمایا تھا کہ بھائی میں تمہیں روزانہ کھانا کھلاتا ہوں اور گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں اور تم بدلے میں میری شکر گزاری کرنے کے بجائے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہو، یار یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ رسول کریم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ اب اس نبینا شخص کو بھی کبھی معلوم نہ ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو روزانہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہے اور آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتے وقت کپڑے سے میرا منہ بھی صاف کرتا ہے اور جاتے وقت میرے ہاتھ بھی صاف کر کے جاتا ہے۔ ہائے، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، اور اللہ کے حکم سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اگلی نا ختم ہونے والی دنیا میں چلے گئے۔ رسول کریم کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس یہودی بوڑھے شخص نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا، بہت ہی زیادہ خوشی منائی۔ اب کی بار وہ کہتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، وہ شخص چلا گیا جو اپنا نیا دین لے کر آتا تھا اور تمہیں ورغلاتا تھا۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کام دکھاؤ، وہ تمام کام دکھاؤ جو آپ روزانہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ ان تمام کاموں کے بارے میں بتاؤ نا جن کاموں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، تاکہ میں ان کاموں کو آگے جاری رکھ سکوں جو میرے رسول کریم اپنی حیات مبارکہ میں کیا کرتے تھے، جن کاموں کا مجھے علم نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں شامل تمام کام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے، یہاں تک کہ اس نابینا شخص کی خدمت کا ذکر بھی کیا کہ میرے رسول کریم روزانہ اپنے گھر سے کھانا اٹھاتے، فلاں نابینا شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، اور اس بات کا صرف مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے اور کسی اور کو پتہ نہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو سن کر کہا، وہ نابینا شخص جو رسول کریم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، رسول کریم کو گالیاں دیتا تھا اور ہم اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور رسول کریم ہمیں روکتے تھے کہ اس بڈھے کو کچھ نہ کہو۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا، جی ہاں، اسی نابینا شخص کو میرے رسول کریم روزانہ کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، آج کے بعد یہ کام میں خود کروں گا۔ اس کام کو جاری رکھتے ہوئے اگلے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر سے کھانا اٹھایا، نابینا شخص کے گھر پہنچ گئے، نابینا شخص کے پاس پہنچے اور اسے کھانا کھلانے لگے۔ نابینا شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسے کھانا کھلایا تو نابینا شخص نے فوراً ہی کہا کہ تم وہ شخص تو نہیں ہو جو روزانہ مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے، تم وہ شخص تو نہیں ہو، وہ پہلے والا شخص کہاں چلا گیا ہے، اور اس نے آج تجھے کیوں بھیجا ہے، وہ آج خود کیوں نہیں آیا، تم وہ شخص تو نہیں لگتے جو پہلے مجھے کھانا کھلانے آیا کرتے تھے، وہ شخص کیوں نہیں آیا، کیا وجہ بن گئی، اس نے تجھے کیوں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حیرت میں پڑ گئے، حیرت سے بولے، او نابینے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں وہ نہیں ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں وہ نہیں ہوں، تیری نظریں تو کام نہیں کرتی۔ نابینا شخص نے کہا، جو شخص پہلے آتا تھا نا، وہ بڑی نرمی اور محبت سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، جو آپ سے پہلے آتا تھا نا، وہ بڑی نرمی اور بڑی محبت سے مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ اگر کوئی لقمہ بڑا ہوتا تو وہ اسے چھوٹا کر کے مجھے کھلاتا تھا، اور اگر کھانا سخت ہوتا تو وہ کھانے کو نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، میرے منہ میں رکھتا تھا۔ لیکن تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو پہلے والے شخص کے اندر تھی، تمہارے اندر وہ نرمی نہیں ہے جو پہلے والے شخص کے اندر تھی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پہلے والے شخص نہیں ہو۔ ہائے، نابینا شخص کی یہ بات سنتے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
آپ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، روتے ہوئے کہا، او نبینا شخص، وہ شخص جو پہلے تمہیں کھانا کھلانے آتا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا میں نہیں جانتا وہ کون تھا، پر جو بھی تھا بہت ہی اچھا انسان تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رو پڑے۔ روتے ہوئے آپ نے فرمایا، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا۔ وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ ابوبکر صدیق کا نبی تھا، ابوبکر کا سردار تھا۔ یہ سنتے ہی نبینا شخص کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ روتے ہوئے بولا، نبینا شخص روتے ہوئے بولا، وہی محمد جس کو میں دن رات برا بھلا کہتا رہا، وہی محمد جس کی میں غیبت کرتا رہا، جس پر جھوٹے الزام لگاتا رہا، لوگوں کی نظروں میں جسے میں برا بناتا رہا، کیا وہی شخص میری خدمت کرتا رہا؟ کیا وہی شخص اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا رہا؟ کیا وہی شخص کھانا کھلانے کے بعد میرا منہ بھی صاف کرتا تھا اور میرا ہاتھ بھی صاف کرتا تھا؟ ابوبکر صدیق نے روتے ہوئے کہا جی ہاں، وہی شخص روزانہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا تھا اور تیری بھوک مٹاتا تھا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس یہودی نے کہا، پھر جلدی کرو، میرے اوپر ایک چھوٹا سا احسان کر دو، جلدی کرو، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ مسلمان کرنے کے بعد پھر میں تمہیں ایک اور خاص بات بھی بتاؤں گا، جب میں مسلمان ہو جاؤں گا نا، پھر میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڈھے کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، پھر فرمایا بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس یہودی نے کہا جب رسول کریم مجھے کھانا کھلاتے تو اس انداز میں کھلاتے، اس طرح کھلاتے جس طرح ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بیٹے کو کھانا بھی کھلاتی ہو اور نرمی سے پیار بھری محبت بھری باتیں بھی کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے اس طرح کھانا کھلاتے تھے جس طرح ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بیٹے کو کھانا بھی کھلا رہی ہو اور نرمی سے پیار بھری محبت بھری باتیں بھی کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بھائی تم میری غیبت کیوں کرتے ہو، تم میری چغلی کیوں کرتے ہو، میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں اور تم میرے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں فخر کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے امتی بننے کے لیے نبی آرزو کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، خواہشیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ اور بھائی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور رلا دینے والا واقعہ سنوں گا۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک یتیم بچے کو دیکھا جو ایک کونے پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم اور آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے چہرے پر غم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، قریب جا کر بیٹھے، بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور نہایت ہی محبت سے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے بتاؤ نا تم کیوں رو رہے ہو؟ روتے ہوئے بچے نے سر اٹھایا، آپ کی طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرا کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور کھیلنے کے لیے کوئی ساتھی بھی نہیں میرا، میں یتیم اور لاوارث ہو چکا ہوں، میرا نہ تو بھائی ہے اور نہ ہی تو کوئی میری بہن ہے، ایک باپ کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، اور میری ماں تو کب کی میرے ساتھ بے وفائی کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ ہائے، بچے کی درد بھری باتیں سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بچے کو سینے لگایا، سینے سے لگایا اور نہایت ہی پیار سے فرمایا، او بچے
کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ تو میرے بچے کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، سبحان اللہ، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ بچے نے جب سنا تو حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر مجھ سے بڑا خوش قسمت دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے بڑا خوش قسمت بچہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے گئے، نہ صرف اس کے آنسو پوچھے بلکہ اسے اپنے بچوں کی طرح محبت دی، اپنے بچوں کی طرح توجہ دی۔ میرے کریم آقا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، نئے نئے کپڑے پہناتے تھے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ ہائے ہم میں سے کوئی ہے جو آقا کریم کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے؟ ہم تو وہ نادان ہیں کہ یتیم بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے کے بجائے ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، یتیم بچوں پر طنز کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو تمیز نہیں دے سکے اور اب یہ ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے نا، محبت بھرا ہاتھ رکھتا ہے نا، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، یتیم بچے کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے ایک ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فری میں مفت میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے۔ ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک غریب شخص آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں مایوسی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا یا رسول اللہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا میری اس حالت کو بدلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہائے اس کی حالت زار دیکھ کر میرے رسول کریم کا دل بھر آیا۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا صحابہ کوئی ہے جو اپنے اس بھائی کی مدد کرے، کوئی ہے جو اپنے اس غریب بھائی کی مدد کرے؟ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ صحابی اسے اپنے ساتھ لے گئے، رسول کریم کے کہنے پر صحابی اس غریب کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کے گھر اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جو صحابی غریب کو اپنے گھر لے کر گئے تھے اس صحابی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے اور ہم جو تھوڑا سا کھانا بچا کر رکھے ہوئے ہیں وہ اس مہمان کو دے دیتے ہیں اور خود بچوں کو بہلا کر سلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے اور بچوں کو بھی نہیں کھلاتے، آج کا کھانا مہمان کو ہی دے دیتے۔ اب بیوی نے کیا کیا، اس تھوڑے سے کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کیا اور چراغ کو بجھا کر خود سو گئے تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ میزبان خود بھوکے سوئے ہوئے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان خالی پیٹ سو گئے۔ اگلے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے جس نے رات کو مہمان کی خدمت کی تھی، خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا تھا، جب یہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میرے کریم آقا مسکرانے لگے، فرمانے لگے اے صحابی رات کو جو تم نے کیا، رات کو جو تم نے عمل کیا وہ عمل میرا اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ رات کو تو عرش پر تیرے چرچے ہو رہے تھے، خود اللہ کی ذات تیرے تذکرے بیان کر رہی تھی، خود اللہ کی ذات تیری تعریفیں کر رہی تھی۔ بھائی تیرے عمل نے تو میرے اللہ کو بہت زیادہ خوش کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، غریب کی مدد کی ہے۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کے تذکرے بیان کی، فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم نے اپنے کپڑوں کو سنوارنے میں بڑی محنت کی، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، مہنگے سے مہنگے جوتے پہنے، ہم نے چہروں پر خوب محنت کی،
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹے گزار دیے تاکہ ہم اچھے نظر آئیں، دلکش اور خوبصورت نظر آئیں، بڑے بڑے الفاظ یاد کیے، بڑے بڑے ڈائلاگ یاد کیے، اس لیے کہ ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے دل کی صفائی پر کبھی دھیان نہ دیا، دل کے اندر گندگی کے ڈھیر لگے رہے، ہمارا دل گندا رہا اور ہم غفلت میں ڈوبے رہے، ہم غفلت میں پڑے رہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائیو، اگر کسی گلاس میں ذرا سی غلاظت نظر آئے، تھوڑی سی غلاظت بھی نظر آئے، تو کیا آپ اس میں پانی پینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم اس گلاس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایسے برتن سے دودھ پینا تو رہی دور کی بات، شہد پینا تو رہی دور کی بات، کوئی پانی پینا بھی گوارا نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا پانی پینا گوارا، چاہے وہ گلاس دھل بھی کیوں نہ جائے، صاف بھی ہو جائے، دھل بھی جائے، پھر بھی ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری طبیعت نہیں مانتی کہ اس گلاس سے پانی پئیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے گلاس کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھا۔ اب گلاس میں تھوڑی سی گندگی لگی تھی میرے بھائیو، گلاس میں تھوڑی سی گندگی لگی تھی میرے بھائیو، تھوڑی سی گندگی لگی تھی، تم نے پانی پینا گوارا نہ کیا، گلاس کو اچھی طرح دھویا، خوب کر کے دھویا، دھونے کے بعد بھی تمہارا دل مطمئن نہ ہوا، لیکن دل جو آج بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، قیمتی دل جو آج بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، دل کو دھونے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس دل کو پاک کرنے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے، جبکہ ظاہر کی صفائی سے زیادہ باطن کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہوں گے ظاہر کی صفائی سے زیادہ اندر کی صفائی ضروری ہوتی ہے، چمڑے کی صفائی سے زیادہ دل کی صفائی ضروری ہے میرے بھائیو۔ مجھے بتاؤ، کیا رب کا نور ایسے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جس دل میں نفرت ہو؟ اللہ کا نور ایسے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جس دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو؟ ارے دل تو وہ جگہ ہے جہاں سکون اور رب کی محبت بستی ہے، دل تو وہ جگہ ہے جہاں مدینے والے کی محبت بستی ہے۔ اگر وہی جگہ بھی گندگی سے بھری ہو، جس دل میں رب کی محبت بسی ہوئی تھی، جس دل میں مدینے والے کی محبت رچی ہوئی تھی، جب تم اس دل کو گندا بناؤ گے، اس دل کے اندر گندگی کا ڈھیر ڈالو گے، پھر بتاؤ تمہیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ پھر تمہاری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اس دل کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ آج دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں بھاگ رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، ہر کوئی سکون کا طلبگار ہے، ہر کوئی سکون کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ امیر کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کی فراوانی ہے، دولت ہونے کے باوجود بھی امیر کا دل بے چین ہے، امیر کا دل بے قرار ہے، اور غریب بیچارہ اپنی محرومیوں کے ساتھ بھی بے سکون ہے، وہ بھی سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو، اور ہم سب سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے، ادھر ادھر دوڑ رہے، سکون کی تلاشی میں مصروف ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتے، ہم اتنے نادان ہو چکے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ سکون نہ دولت میں ہے، سکون نہ شہرت میں ہے، سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ تو سونے کے پلنگوں میں ہے، ارے سکون تو اللہ کی رضا میں ہے، سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ سونے کے پلنگوں میں ہے، سکون نہ رنگ برنگے کھانوں میں ہے، ارے سکون تو اللہ کی رضا میں، سکون تو اللہ کی عبادت میں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں،
پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ۔ ہم نے سوچا تھا کہ سکون پیسوں میں ہے، ہم سب لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ سکون پیسوں میں ہے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہم نے دن رات محنت کی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمایا، مال اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کیا۔ جب پیسے کے انبار لگ گئے تو دل پھر بھی سکون نہ پا سکا۔ پیسہ نہیں تھا، دل پھر بھی بے سکون تھا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اللہ اکبر، بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا، پیسے کے انبار لگ گئے، لیکن دل آج بھی ویسا ہی بے سکون ہے۔ پھر کسی نے کہا اچھی گاڑی تمہیں ضرور سکون دے گی، اچھی گاڑی خرید لو، اچھی گاڑی ضرور تمہارے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک مہنگی گاڑی خریدی، گاڑی بھی آ گئی۔ اب وہ قیمتی گاڑی دنیا کے لیے تعریف کا ذریعہ تو بنی، لیکن ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بن سکی، ہمارے دل کا سکون ہمیں نہ دے سکی۔ پھر کسی اجنبی نے کہا اچھے کپڑے پہننے سے تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اس طرح کرو، اچھا کپڑا پہنا کرو، لٹھے کا سوٹ پہنا کرو، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو۔ ہم نے قیمتی سے قیمتی لباس خریدا، مہنگے جوتے خریدے، لیکن ہمارے دل کی بے سکونی وہیں کی وہیں رہی، دل کو پھر بھی سکون نہ ملا۔ کسی نے کہا اچھا گھر سکون کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورت محل ہونا سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی کل جمع پونجی ایک ہی محل بنانے میں لگا دی کہ شاید سکون کی گھڑی نصیب ہو جائے۔ ہم نے ایک خوبصورت محل بنوایا، اس محل میں دنیا کی ہر آسائش رکھی، سونے کے پلنگ، مخملی قالین اور آرائش ایسی کہ لوگ رشک کرتے رہے، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ محل بھی ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بن سکا۔ پھر ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا۔ ایک دن ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر ہم بے سکون کیوں ہیں، آخر ہمارے دل کا سکون کہاں چلا گیا؟ تب جا کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر دیا تھا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا اپنے دل کو۔ ہم نے رب کی محبت کو دنیا کی چیزوں میں بدل دیا تھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم بھول گئے کہ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر جگ ناراض ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو، ناراض رب کو منانے کی کوشش کرو، اور جب اللہ تمہارا ہو گیا، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر خوشیاں بھی تمہاری، پھر مسکراہٹیں بھی تمہاری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیشہ دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ہمیشہ پیسوں کی تلاش میں رہتا تھا، دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ایک دن اسے خبر ملی کہ فلاں گاؤں کی زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے، بہت بڑی دولت دفن ہے، اور اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو امیر ہو جائے گا، اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو اسے وہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ شخص دن رات بھاگتا رہا، دنیا کا پجاری، پیسوں کا پجاری، دن رات بھاگتا رہا، لیکن وہاں تک جانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی۔ جب لوگ اس کے جسم کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، اور ریت کے اوپر 2-4 جملے لکھے تھے۔ وہ جملے یہ تھے کہ کبھی بھی دنیا کے خزانے کے پیچھے مت بھاگنا، کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ سکون ان چیزوں میں نہیں جو باہر تلاش کی جائیں، ارے سکون تو وہ ہے جو دل کو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا پائے۔ جو لوگ اپنا دل اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، وہی لوگ دن رات سکون میں رہتے ہیں، ہر ایک لمحے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ میرے بھائیو سوچیں، ہوا
جو ہمیں زندگی دیتی ہے. میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں. ہوا جو ہمیں زندگی دیتی ہے نظر نہیں آتی. زندگی تو دیتی ہے، سکون تو دیتی ہے، مگر نظر نہیں آتی. نہ ہم اسے خرید سکتے ہیں، ہوا کو نہ ہم خرید سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں سکون دیتی ہے، نظر نہیں آتی اور ہم اسے خرید بھی نہیں سکتے. لیکن جب یہی ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی. یہ ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، چاہے ہم تخت پر بیٹھے ہوں یا خوبصورت محل میں رہ رہے ہوں، ہمیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جب ہوا نہیں چلے گی تو سکون بھی نہیں ملے گا. سنو میرے بھائیو، سکون بھی ہوا کی طرح ہے. سکون بھی ہوا کی طرح ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھینا جا سکتا ہے. یہ سکون صرف اللہ کی مرضی سے ملتا ہے. جس طرح ہوا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور ہم سب کو سکون دیتی ہے، اسی طرح سکون بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتا ہے. دوسری مثال میں آپ کو دیتا چلوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی ہوا سے بھی گر جاتا ہے. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. جس طرح مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی سی ہوا میں بھی گر جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. اگر دل اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اگر قلب اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے، اس دل کو پریشان نہیں کر سکتے. دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی اگر یہ دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے تو پھر دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے. اور اگر دل اللہ کی یاد سے محروم ہو، اگر قلب اللہ کے ذکر سے محروم ہو تو پھر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس دل کی خوشی چھین سکتی ہے. پھر ہلکی سے ہلکی بات بھی اس دل کی سب سے بڑی خوشی کو چھین لیتی. اللہ اکبر. ایک اندھیرے کمرے میں چاہے کتنی بھی قیمتی اشیاء پڑی ہوں، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں. اندھیرا کمرہ ہو، اس کے اندر سونا پڑا ہو، قیمتی سے قیمتی چیزیں پڑی، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی. لیکن سنو، ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے. ایسے نہ سے ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے. معمولی سا چراغ کمرے کو روشن کر سکتا ہے. میرے دوستو، انسانی دل بھی ایسا ہی ہے، ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے. اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سی بڑی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے. مگر اگر دل اندھیرے میں رہے، اللہ اکبر، اگر دل تاریکی میں رہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی خوشی بھی بے معنی ہو جاتی ہے. روشنی دل کی ہو یا کمرے کی، دونوں سکون کے لیے ضروری ہے. روشنی کمرے کی بھی ضروری ہے، روشنی دل کی بھی ضروری ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کمرے کی روشنی کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کی روشنی کے لیے اللہ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے سکون کو گاڑیوں، محلوں اور دنیاوی آسائشوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. آج کی نسل سوشل میڈیا پر اپنی خوشیوں کے جھوٹے مظاہرے کرتی ہے، اپنی خوشیوں کے جھوٹے مظاہرے تو کرتی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن حقیقت میں وہی لوگ رات کے اندھیرے میں اپنی ہی بے سکونی پر آنسو بہاتے ہیں. ہم نے رشتوں کو اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے. یہ سچ ہے قبلہ، ہم نے اپنے قریبی رشتوں کو بھی اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے. والدین اور اولاد کے درمیان دوریاں، میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی اور دوستوں کے درمیان منافقت نے ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری زندگی کو اندر سے بے سکون کر دیا ہے، ہماری زندگی کی مضبوط جڑیں کمزور کر دی ہیں. اس نفرت نے، اللہ اکبر، کسی نے کیا کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے. ایک دکھی آدمی نے اپنے غریب دوست سے کہا
کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو سکون میں رہتا ہے، بتا تیرے سکون کا راز کیا ہے؟ غریب دوست نے مسکرا کر کہا، بھائی ایک وقت تھا میں بھی تیری طرح بے سکون تھا، میرے دل کا بوجھ بھی مجھے جینے نہیں دیتا تھا، پھر ایک دن میں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، اس کے حضور رویا، گڑ گڑایا۔ دکھی انسان نے فوراً کہا، جلدی بتا جلدی بتا تو نے کہاں جا کر دعا کی تھی اور تیری دعا قبول ہوئی تھی؟ میں بھی وہاں جا کر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ دوست نے سامنے ایک کچی سی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو چھوٹی سی مسجد ہے نا، وہی جگہ میری بے سکونی کا علاج بنی۔ اب یہ دکھی شخص بے اختیار مسجد کے اندر داخل ہوا، ننگے فرش پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑا، آنسوں کا سیلاب اس کی گانوں سے بہنے لگا۔ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، اپنے دل کا سارا بوجھ بیان کرتا رہا۔ روتے روتے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوست نے کہا، اب بھی تو رو رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی یہ غم کے آنسو نہیں، یہ تو شکر کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ پریشانیوں کے آنسو نہیں ہیں۔ پھر امیر دوست نے کچی مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ سکون محلوں میں ہے، سکون دولت میں ہے، لیکن آج میرے رب کی اس کچی سی مسجد نے مجھے وہ سکون دیا جو میرے سونے چاندی سے بھرے محل بھی نہ دے سکے، جو سکون سونے چاندی سے بھرے محل بھی نہ دے سکے وہ میرے خدا کی اس چھوٹی سی مسجد نے دے دیا۔ بے شک اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی شک نہیں اس میں۔ ایک دکھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحابی کے چہرے پر غم اور دل کا بوجھ سامنے نظر آ رہا تھا، صحابی کے چہرے پر دکھوں کے آثار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ چکا ہوں، میرا دل بے سکون ہے، میرا دل بے قرار ہے، اور میری زندگی بوجھ بن گئی ہے، میری زندگی بوجھ بن گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سنی اور محبت سے فرمایا، صحابی کیا تم جانتے ہو کہ یہ دنیا ایک مسافر کی سرائے ہے، دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کے غم اور خوشیاں عارضی ہیں، ارے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہاں سے تو ہم نے چلے جانا ہے، اگر پریشانیاں ٹینشنیں مصیبتیں آئی ہیں تو 2 دن کے لیے، ارے تیسرے دن تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مثال دے کر فرمایا انسان کا دل ایک چراغ کی مانند ہے، حضرت انسان کا دل ایک چراغ کی طرح ہے، اگر اس میں تیل خالص ہو تو روشنی صاف اور دور تک پھیلتی ہے، لیکن اگر تیل میں گندگی ہو تو روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور چراغ دھواں چھوڑنے لگتا ہے۔ فرمایا یہی حال دل کا ہے، جب یہ دل اللہ کی یاد سے خالص ہو، اللہ کی محبت میں خالص ہو تو اس سے سکون کی روشنی نکلتی، سکون کی روشنی نکلتی ہے جو زندگی کو منور کر دیتی ہے، وہ سکون کی روشنی انسان کی زندگی کو منور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر دل حسد، نفرت اور گناہوں کی گندگی سے بھر جائے تو یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، جب تم پر دنیا کی تنگی بڑھ جائے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جو دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا وہی دل سکون پاتا ہے۔ بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں کہ آج بہت سی خواتین مادی چیزوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو گئی ہیں، اس قدر مگن ہو گئی ہیں کہ شوہر پر غیر ضروری دباؤ ڈالتی ہیں، شوہر کو پریشان کرتی ہیں، مہنگے لباس، قیمتی زیورات اور معاشرتی مقابلہ بازی کے چکر میں گھر کا سکون تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ بہت سی خواتین اپنی زندگی کی ترجیحات میں بچوں کی تربیت کو نظر انداز کر رہی ہیں، کیونکہ آج کل ان عورتوں کی توجہ زیادہ تر سوشل میڈیا، موبائل، فیس بک، ٹک ٹاک، غیر ضروری مصروفیات پر ہے۔
غیر ضروری مصروفیات پر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نافرمان اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی بچے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ انہی بچوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں، اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ زندگی ان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے۔ آج کی عورت اکثر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ بچے زیادہ ہیں، گھر کے کام کاج ختم نہیں ہوتے، اور نماز یا اللہ کا ذکر کرنے میں وقت نہیں ملتا۔ نماز کیسے پڑھوں، اللہ کا ذکر کیسے کروں، بچے زیادہ ہیں، کام کاج سے وقت نہیں نکلتا۔ لیکن اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اپنی مصروفیات کے بہانے ہی بنا رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہوگا قسم اللہ پاک کہ ہم ان مصروفیات کے بہانے ہی بنا رہے ہیں۔ سنو، رسول کریم کی پیاری بیٹی گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ حسن اور حسین جیسے جنت کے سرداروں کی تربیت بھی آپ کی ہی ذمہ تھی، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسے بہادر شوہر کی خدمت بھی خوب کرتی تھی، خوب خدمت کرتی تھی، پورا دن کام کرتی تھی۔ پورے دن کی تھکی ہاری سیدہ فاطمہ الزہرا جب سونے کا وقت آتا تھا تو بجائے بستر بچھانے کے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی تھی۔ پوری رات عبادت کرتی تھی، پوری رات عبادت کرتی تھی۔ اتنے میں فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ جب فجر کی آذانیں سنتی تو رو کر کہتی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا، ابھی میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلیں۔ میری بہنوں، اپنے دلوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلو اور ان کی زندگی سے سیکھو کہ عبادت کے بغیر دنیا کی تھکن کبھی ختم نہیں ہو سکتی، عبادت کے بغیر تمہاری بے سکونی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی یاد کے بغیر تمہارے دل کی بے قراری کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی رضا میں ہی اصل سکون اور کامیابی ہے، نماز میں ہی اصل سکون اور کامیابی ہے، حق سچ بولنے میں ہی اصل سکون اور کامیابی ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، جو مدینے والے سے جڑ جاتے ہیں نا، پھر دنیا کی تھکن بھی، دنیا کی دشواریاں بھی ان کے لیے راحت بن جاتی ہیں۔ جو لوگ مدینے والے سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی یاد سے جڑ جاتے ہیں، پھر دنیا کی تھکن بھی ان کے لیے راحت بن جاتی، ان کے لیے سکون بن جاتی۔